اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آیت 28 سے سٹارٹ کریں گے سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کے علاوہ نان مسلمز کو دوست نہ بنائیں۔ یعنی دوست سے مراد یہ ہے کہ جو گہرے دوست ہوں، جن کے ساتھ آپ ہمیشہ کے لیے اٹھنا بیٹھنا شروع کریں، یہاں تک کہ وہ آپ کے دینی معاملات میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دیں یا پھر آپ ان سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں، تو ایسی دوستی ان کے ساتھ نہ لگائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور فرمایا کہ جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرے گا اور ان کے ساتھ دوستی رکھنے کی کوشش کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ کی حمایت میں سے اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں ہوگا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ الا ان تتقوا منہم تقاہ، سوائے اس کے کہ اگر وہ ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کرے۔ مثال کے طور پہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کی کوئی بات مان لے یا ان کے ساتھ دوستی رکھ لے، جیسا کہ ہمارے یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم یہاں پہ اپنے جو لوکل ایم پیز ہیں، دیگر جو احباب ہیں، ان کو انوائٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسلم کمیونٹی کو اس سے فائدہ ہو، تو اس طرح کا کوئی فائدہ لینے کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ پرسنل فائدے کے لیے یا پھر اپنے جو ہے ذاتی مفادات کے لیے ان کے ساتھ ایسی دوستی نہ لگائیں جو کل کلا آپ کے دین کے لیے نقصان دہ ہو۔ جو آپ اپنے دین کے لیے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ لاسٹ جو ہماری رمضان المبارک میں جیسے ہوئی تھی، تو ان کو ایک میسج دیا گیا اسلاموفوبیا کے خلاف، تو انہوں نے جا کے اس کو آگے پہنچا دیا، تو ایک اچھا بینیفٹ ہے جو مسلم کمیونٹی کے لیے ہے۔ تو اس طرح کی ملاقاتیں جو ہے، اس طرح کی میٹنگز جو ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ آپ کے نیبرز ہیں، آپ ان کو گفٹ دے سکتے ہیں، گفٹ لے سکتے ہیں ان سے، مثال کے طور پہ کرسمس آتا ہے یا کوئی ایسا معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ کوئی ایسی اٹیچمنٹ بنا لینا، ایسا تعلق قائم کر لینا جو آپ کے دین کے لیے نقصان دہ ہو یا پھر آپ کے اپنے پرسنل مذہبی معاملات میں نقصان دہ ہو جائے، تو ایسا تعلق ان کے ساتھ بنانے سے منع کیا گیا۔ اچھا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے نفسہ، اپنے غضب سے، اپنی ذات کے غضب سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور فرمایا کہ اسی کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جب لوٹنا ہے تو اس کے ذات کے غضب سے ہمیں ڈرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں سے ڈرنا چاہیے۔ اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے یا اس کا شان نزول، وہ حضرت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں سے کعب بن اشرف، ابی بن الحقیق اور قیس بن زید، ان کی بعض انصار صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ساتھ دوستی تھی۔ تو وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں صحابہ اکرام، انصار صحابہ، یہ مسلمانوں سے دور ہو جائیں اور واپس اپنے مذہب کی طرف، پچھلے مذہب کی طرف چلے جائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان انصار صحابہ اکرام کو کہا جو دوستی لگا رہے تھے یہود کے ساتھ، ان کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ دوستی نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے باوجود ان کے ساتھ دوستی رکھنے پہ مصر رہے، وہ اپنی دوستی کو قائم رکھنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ اسی طرح بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے حضرت حاتب بن ابی بلتعہ ان کے متعلق نازل ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک حدیث شریف کو اسی یعنی حضرت حاتب کے بارے میں
بیان کیا ہے کہ اس کا شان نزول جو ہے انہی کے متعلق ہے۔ اور اس حدیث شریف میں جو واقعہ ہے اس کا وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت زبیر کو اور حضرت مقداد بن اسود کو بھیجا اور فرمایا کہ روضہ خاخ کے مقام پر، یہ مکہ اور مدینہ شریف کے درمیان میں ایک ایریا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ ایک عورت جا رہی ہے سفر کرتی ہوئی مکہ کی طرف، آپ جا کے اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے کے آ جاؤ۔ تو یہ تینوں صحابہ کرام علیہم الرضوان، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم روانہ ہوئے اور جلدی جلدی کر کے وہاں پہ پہنچے اور اس عورت کو ہم نے ڈھونڈ لیا اور اس سے کہا کہ ہمیں وہ لیٹر دے دو، خط جو تمہارے پاس ہے وہ ہم لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی ایسا خط نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے فرمایا کہ تمہارے پاس خط تو ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو خط تو تمہارے پاس ہے، یا تو تم شرافت سے دے دو، اگر ایسا نہ کرو گی تو ہم تمہیں کچھ سزا دیں گے، تمہارا لباس اتاریں گے یا تمہیں کچھ سزا دیں گے۔ تو جب اس عورت کو یہ ڈر لگا کہ اب تو یہ راز بھی فاش ہو گیا اور پھر مجھے سزا کا معاملہ بھی ہوگا، تو اس عورت نے اپنا جو جوڑا بالوں کا بنا رکھا تھا اس کے اندر چھپایا ہوا تھا خط، وہ نکالا اور صحابہ کرام کے حوالے کر دیا۔ اب یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کی ڈیوٹی تھی یہ واپس خط لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو نکالا اور اس کو کھولا تو اس میں کیا تھا، یہ خط حضرت حاطب ان کی طرف سے مشرکین مکہ کے نام تھا، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو پوچھا کہ یہ کیا ہے، تم نے کیا کیا؟ تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیسیکلی مسلمانوں کی کچھ جو خفیہ معاملات تھے ان کو مشرکین مکہ پر ڈسکلوز کر دیا تھا، ان کو بتایا تھا کہ مسلمان یہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اتار دوں کہ یہ تو ہمارے جو معاملات ہیں ان کو ڈسکلوز کر رہے ہیں مشرکین مکہ پہ۔ تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے معاملہ میں جلدی نہ کیجیے، تھوڑا سا انتظار کیجیے، میں آپ کو اس کی وضاحت دیتا ہوں۔ تو انہوں نے وضاحت یہ دی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی یہاں پہ مہاجرین صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں جو مکہ شریف چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں، وہ چونکہ مکن تھے، وہاں کے رہنے والے تھے، نیٹیوز تھے، ان کی فیملیز پیچھے ہیں کچھ کی۔ اب یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں اور ان کے درمیان میں جنگ ہوگی یا ہوتی ہے، اور فتح مکہ پہ خاص طور پہ جب وہاں پہ جا رہے ہیں، تو جو مشرکین ہیں نا پیچھے، وہ ان کے لحاظ کی وجہ سے ان کی فیملیز کو نقصان نہیں پہنچاتے، کیونکہ ان کو ڈر بھی ہے ان سے اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے ریلیٹیوز وہاں پہ ہیں، تو اگر یہ ان کو نقصان پہنچائیں گے تو وہ ان سب بدلہ لیں گے۔ لیکن میں ایک ایسا شخص ہوں جو مکہ میں کہیں سے آلریڈی سفر کر کے وہاں پہ آیا ہوں، میرے کوئی ایز سچ ریلیٹیوز وہاں پہ نہیں ہے، لیکن جو میری فیملی ہے پیچھے، ٹھیک ہے، ان کا میں اکیلے ہی ادھر ہوں، اور وہ فیملی کو اگر وہ نقصان پہنچاتے ہیں تو میں بدلہ لینے کے قابل نہیں ہوں۔ تو میرے ان کے ساتھ کوئی ایسی رشتہ داریاں بھی نہیں ہے، کوئی پرانے ایسا کوئی تعلقات نہیں ہے، تو میں نے یہ چاہا کہ میں ان پہ اوپر ایک احسان کروں، تو اس احسان کے بدلے میں کل کلاں اگر مسلمانوں کا اور ان کا آپس میں کلیش ہوتا ہے، آپس میں جنگ ہوتی ہے، تو وہ میری فیملی کو اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ کہا۔ یہ کوئی ایسی بدنیت ہی نہیں تھی کہ میں ان کے ساتھ کوئی احسان کر رہا ہوں، یا یہ ایسا نہیں ہے کہ میں معاذ اللہ اسلام قبول کر کے پھر مرتد ہو گیا ہوں یا واپس اس دین کی طرف چلا گیا ہوں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں صرف اس ڈر کی وجہ سے میں نے ان کی مدد کرنا چاہی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا کہ جو کہہ رہے ہیں، جو وضاحت دے رہے ہیں وہ ٹھیک دے رہے ہیں، تو آپ ایسا نہ کیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے۔ تو اس آیت مبارکہ کا یہ شان رسول تھا کہ آپ ایسی دوستی نہ لگائیں ان کے ساتھ جو آپ کی دل کی دوستی ہو، جو آپ کو اسلام کے ساتھ معاذ اللہ وہ کر دے، غداری کی صورت میں نکل آئے، یا پھر آپ کو اپنے دین سے دور کرنے کا سبب بن جائے۔ اب دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی وضاحت نہ قبول فرماتے تو ان کا کیا حشر ہوتا، ان کی تو سر قلم کر دیا جاتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت کو قبول فرما لیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ حکم بھی دیا
آپ کہہ سکتے ہیں ان صحابی کی اس عمل کی برکت سے کہہ لیں یا ان کی وجہ سے کہ ہم سب کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ بھی ایسی دوستیاں نہ لگائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم، جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے تم چاہو تو اس کو چھپا لو، او تبدوہ یا اس کو ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو آلریڈی جانتا ہے۔ تم چاہو تو اس کو چھپاتے پھرو، چاہو تو اس کو ظاہر کرتے پھرو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے ہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ تو اس سب کو بھی جانتا ہے۔ تمہارے دلوں کے کیا احوال ہے، ساری زمینوں آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ پر تو ہر چیز پہلے ہی واضح ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فرمایا اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، فرمایا اور وہ دن جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو اپنے سامنے پالے گا، وہ دن شیورلی انڈیفینیٹلی وہ دن آنے والا ہے جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وما عملت من سوء، اور وہ شخص بھی اس دن میں موجود ہوگا جس نے کوئی برائی کی ہے وہ بھی اس کے سامنے ہوگی۔ ہر کوئی اس دن میں حاضر ہوگا جس نے برائی کی ہے وہ بھی اس کے سامنے ہوگی، اور جس دن اس نے جو کچھ بھی اس نے اچھائی کر رکھی ہے وہ بھی اس کے سامنے ہوگی۔ اب کیا ہے، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تو اب خاص طور پہ وہ شخص جس نے برائیاں کر رکھی ہیں وہ چاہے گا کہ کاش کہ یہ دن اور اس کے درمیان میں ایک لمبا فاصلہ ہو جائے، کاش کہ میں اس دن میں کبھی بھی اس دن کا سامنا نہ کروں یا اس دن میں حاضر ہی نہ ہو سکوں، کیونکہ جس نے برائی کی ہے وہ تو نہیں چاہے گا کہ قیامت والے دن میرا حساب کتاب ہو، میرا سامنا ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جب خدا نہ خواستہ ہم بھی کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی الٹا سیدھا کام کرتے ہیں، ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کسی پر ہمارا گناہ واضح ہو جائے، تو کون چاہے گا کہ اس کے سارے گناہ ساری کی ساری مخلوق خدا کے سامنے کھل کے واضح ہو جائے۔ امیجن کریں نا جب ساری دنیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک وہاں پہ موجود ہوگی اور وہاں پہ ہمارے گناہ کھول کے بیان کر دیے جائیں گے، کیا حال ہوگا ہمارا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمارے گناہوں پہ پردہ پوشی فرمائے، ورنہ وہاں پہ کیسی شرمندگی ہوگی، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن جو گناہ گار ہوں گے خاص طور پہ وہ چاہیں گے کہ کاش کہ اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہو جائے، یہ دن اس کے سامنے آئے نہ کبھی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ نے پھر سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے ان کے ساتھ۔ یہ آیات مبارکہ جو ہم نے بھی تلاوت کیا اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اسی طرح پھر یہ تو میں نے بیان کر دیا کہ وہ جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے اور آپ راستہ میں تھے، مدینہ منورہ سے 4 میل دور ایک جگہ پر۔ جب وہاں پہ پہنچے تو ایک شخص ایسا ملا، اب جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے نا کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، آپ پرسنل فائدہ کے لیے تو بالکل نہ لگاؤ، اور دینی یعنی دین سے دوری کا ڈر ہو تب بھی نہ لگاؤ۔ ہاں البتہ کبھی ایسا ہو کہ دین کے مفاد کے لیے ہو یا کوئی ایسی حفاظت کے لیے ہو تو پھر اگر آپ ایسا کوئی جیسے معاہدے ہوتے رہے اسلام میں اور نان مسلمز میں، تو ایسی صورتحال ہو تو وہاں پہ آپ ان کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں تک جہاں تک آپ کے لیے خطرہ کا باعث نہ ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی ہمیں یہ واضح کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنے پرسنل بینیفٹس ان سے نہ لیں، اور اس کی مثال یہ حدیث شریف ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے مدینہ شریف سے 4 میل کے فاصلے پر، تو وہاں پہ ایک شخص پہنچا
جو کہ بہت بہادر تھا اور جری تھا، جس کی جرأت و بہادری مشہور تھی، لیکن مشرک تھا۔ جیسے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان وہاں پہ اس شخص کو آتے ہوئے دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ ان کو یہ گمان گزرا کہ اب یہ شخص بھی ہمارے ساتھ آ جائے گا تو ظاہر ہے ہماری طاقت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو جب وہ وہاں پہ پہنچا تو آ کے عرض کرنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو چونکہ نان مسلم تھا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر آپ اجازت دیں میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں، تاکہ جب جنگ میں ہم فتح یاب ہوں تو مال غنیمت میں سے مجھے بھی حصہ ملے۔ چونکہ مقصد کافر ہے نا، مشرک ہے، تو اس کا مقصد جو ہے وہ مال غنیمت ہے۔ تو کہنے لگا جی میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہوں، لیکن جیسے ہی ہم جیتیں گے تو مال غنیمت سے مجھے بھی حصہ ملے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور میری رسالت پر ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے راستے پہ جاؤ، ہم اپنے راستے پہ جا رہے ہیں۔ چلا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر واپس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس وعدہ پر کہ مال غنیمت میں سے مجھے حصہ ملے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور میری رسالت پر ایمان لاتے ہو؟ کہنے لگا جی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ، چلے جاؤ۔ چلا گیا، پھر کچھ دیر بعد پھر واپس آیا اور آگے کہنے لگا جی اب میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بھی ایمان لاتا ہوں، آپ کی رسالت پر بھی ایمان لاتا ہوں، تو اب مجھے اجازت ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی اب اجازت ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایسے شخص جو آپ کے دین کے لیے کام نہ کرنے والا ہو یا آپ کے دین کی نیک نامی کا سبب نہ بن رہا ہو، بلکہ آپ کے دین کی بدنامی کا سبب بنتا نا، کل کلا اعتراض کیا ہوتا ہے کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ بڑا بہادر تھا، اس کی وجہ سے مسلمان جنگ جیت گئے، اور مسلمان جو ہے وہ بھی سمجھتے کہ شاید ہم اس کی وجہ سے جیت گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے لیے نقصان دہ بنتا نا، بدنامی کا سبب بنتا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو بند کیا، اور اس دروازے کو بند کرنے کی برکت یہ ہوئی کہ وہ لیٹر آن مسلمان ہو گیا، اور وہ جو ہیلپ اس نے کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے کروانی تھی وہ تو ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ اس کے ایمان کا سبب بھی بنا اور مسلمانوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی دبا بھی نہیں لگ سکا۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے جب بھی ہمیں یہاں پہ، چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمارا معاملات ان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ معاملات رکھیں، ان کے ساتھ دوستی یہاں وہاں تک رکھیں گے جو آپ کے دینی معاملات میں، مثال کے طور پہ آپ کے کوئی ایسے دوست بنا لیں کر بیٹھے ہوں، گپ شپ کر رہے ہوں، اور پھر گپ شپ میں آپ اپنی نماز مس کر لیں، تو ظاہر ہے یہ دین کا وہ بن رہا ہے، نقصان بن رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح آہستہ آہستہ بعض اوقات دوستی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں چلو چھوڑے نماز بعد میں پڑھ لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی تو آپ بعض اوقات مس بھی تو کر ہی لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج بیٹھے ہیں دوست بیٹھے ہیں یہ۔ تو اس طرح کرتے کراتے اگر آپ معاملات میں آگے بڑھتے جاتے ہیں تو وہاں تک ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ البتہ باقی جو ہے لین دین چھوٹا موٹا ہی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے، اور اسی طرح یہ جو آیات مبارکہ ہیں نا، ان کے بیک گراؤنڈ میں ایک غزوہ احزاب اور غزوہ خندق اور فتح مکہ بھی ہے، ابھی آگے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا بیک گراؤنڈ میں بھی، اور جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں پچھلے تھرسڈے کو اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی، کہ غزوہ خندق آپ کے علم میں ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ یہ مدینہ منورہ پر اٹیک کرنے والے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا، حضرت صحابہ کرام سے مشورہ لیا، سبھی نے مختلف مشورے دیے، کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں مدینہ شریف سے باہر نکل کے کسی کھلی جگہ میں ان کا سامنا کرنا چاہیے، کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے، تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ چونکہ فارس سے رہنے والے تھے، ایران کے، تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے وہاں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کمزور ہوں مثال کے طور پہ، اور آپ کا جو فریق مخالف ہو وہ زیادہ طاقتور ہو بظاہر، تو ہمارے وہاں پہ ایسے کرتے ہیں کہ خندق کھود لیتے ہیں، تو شہر میں رہ کے اس کا دفاع کرتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا اور آپ نے اس کو قبول کیا اور خندق کی کھدائی شروع کر دی۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ کس نے کتنا حصہ جو ہے کھودنا ہے، تو حدیث شریف میں ہے کہ ہر 10 آدمیوں کی جماعت کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے، 40 گز آپ کہہ لیں، تو ہر 10 صحابہ کرام کو اس طرح۔ تو اب وہ جب کھدائی کر رہے تھے
تو خدائی کے درمیان میں کیا ہوا کہ ایک چٹان آ گئی بہت مضبوط. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی پوری کوشش کی، پوری اس پہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جان ماری کی، بڑی کوشش کی اس کو توڑنے کی، لیکن وہ نہ ٹوٹنے میں نہیں آ رہی تھی. تو وہ جو صحابہ کرام کی ٹیم وہاں پہ تھی، انہوں نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سائیڈ میں کھدائی کر رہے ہیں دیگر صحابہ کرام، تو آپ وہاں پہ جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کریں کہ یہاں پہ یہ معاملہ آ گیا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بذات خود تشریف لائے، اور آپ نے وہ جو کھدائی کا آلہ تھا وہ لیا ان سے، اور آپ نے اس پر خود اپنے دستے مبارک سے ضرب لگائی. تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کدال سے ضرب لگائی تو وہاں سے چنگاریاں اڑی، اور یہ رات کا وقت تھا. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اتنی چنگاریاں اڑی کہ اچھی خاصی لائٹ ہوئی، جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں آتش بازی ہوتی ہے جب، تو اس طرح اچھی خاصی لائٹ ہوئی. تو جیسے ہی وہ چنگاریاں اڑیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اللہ اکبر کہہ کے اس کا جواب دیا. انہوں نے بھی آگے سے نعرہ تکبیر بلند کیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روشنی میں مجھے ہیرا کے محلات نظر آ گئے. پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی، پھر سے جب روشنی نکلی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے روم کے محلات نظر آ گئے. پھر جب تیسری ضرب لگائی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے صنعا، یہ یمن کا ایک شہر ہے، اس کے محلات نظر آ گئے. تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ میری امت ان تمام ملکوں کی فاتح ہو جائے گی. تو یہ فتح ہوگی میری امت کے ہاتھوں میں. تو اور فرمایا کہ تمہیں اس بات کی خوشخبری ہو. یہ سن کر اب اندازہ کریں کہ ایک حالات یہ ہے کہ مسلمان کمزور حالت میں، ایک مدینہ منورہ میں ان کی ابھی نئی نئی اسلامک سلطنت قائم ہو رہی ہے، اور کمزوری کا حال یہ ہے کہ آگے بڑھ کے جنگ بھی نہیں کر سکتے، دفاع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا فرما رہے ہیں کہ آپ جو ورلڈ پاور ہے اس کو سر کر لیں گے، ہے نا. یہ تو ایسا ہی ہے نا، کل کوئی کہہ دے کہ آج جو فلسطین ہے مثال کے طور پہ، ہے نا، جس کو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے، وہ جناب کل امریکہ کو فتح کر لے گا، ہے نا. تو بندہ کہے گا کہ یہ کیا بات ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ فرمایا کہ تم یہ سارے ملکوں کو فتح کر لو گے، ان کو خوشخبری دی، تو مسلمان تو خوش ہو گئے. ان کا تو ایمان تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے. جبکہ منافقوں کو موقع ملتا ہے. منافقین نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگے کہ تمہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی پر تعجب نہیں ہوتا کہ وہ جب ایسی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں؟ حال تو تمہارا یہ ہے کہ تم یہاں پہ کھدائی کر رہے ہو اور اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو. تو یہ انہوں نے تانے دیے مسلمانوں کو، اور کہنے لگے کہ تمہیں تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ تم آگے بڑھ کے ان کا مقابلہ کر سکو، خندقیں کھود رہے ہو. تو جب یہ ساری باتیں انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر. کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، جو ماننے والے ہیں ان کی تسلی ہو جائے گی، جو نہیں ماننے والے وہ تو ظاہر تانہ بازی کریں گے، لیکن جو ماننے والے ہیں ان کی تسلی کے لیے ان کو فرما دیجئے کہ اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تیرے ہاتھ میں سب بادشاہی ہے. جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. سب خیر تیرے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے. تو صحابہ کرام کے یہ آیت مبارکہ سن کے کتنے دل خوش ہوئے ہوں گے، یعنی ان کو کتنی تسلی ہوئی ہوگی. جبکہ منافق جو ہے وہ اپنی باتوں میں لگے رہے ہوں. لیکن وہ ٹائم پھر آیا کہ جب صحابہ کرام علیہ الرضوان نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پھر یہ سارے کے سارے جو ایریے تھے وہ فتح کیے. اور کہاں تک؟ یہاں تک کہ وہ جو رومن امپائر تھی جو 1000 سال سے چلی آ رہی تھی، قسطنطنیہ ہے نا، جس کو پھر سلطان محمد الفاتح نے وہاں پہ جا کے فتح کیا. تو ایسی وہاں پہ دفاعی نظام تھا. آپ دیکھ لیں کہ جس کو آئی تھنک 32 یا 36 کتنے لشکر آئے تھے
اس کو فتح کرنے کے لیے، لیکن اس کے دفاعی نظام کے آگے وہ ٹھہر نہیں سکے تھے. اور ان لشکروں میں سے ایک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی تھا. صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی زندگی میں حیات مبارکہ میں وہاں تک آئے. اب دیکھ لیں میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار وہاں پہ ہے. تو ان کے پہلے بھی آتے رہے اور ان کے بعد بھی لشکر آتے رہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ثابت ہوا. ایک تو وہاں پہ جو دیکھ کے چنگاریاں آپ نے فرمایا، اور دوسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جیش یعنی وہ لشکر کتنا ہی بہترین لشکر ہوگا جو اس کو فتح کرے گا، اور اس کا قائد کتنا ہی بہترین قائد ہوگا. نعم القائد ہے نا، وہ کتنا بہترین قائد ہوگا جو اس کو فتح کرے گا. اور سلطان محمد الفاتح نے ثابت کیا کہ کتنا بہترین. 18-19 سال کی عمر تھی. اب دیکھ لیں کہ اس عمر میں جب ہمارے بچے جو ہے ابھی سائیکل چلانا بھی اچھی طرح نہیں جانتے ہیں، یہاں پہ تو لرنر لائسنس بڑی مشکل سے ملتا ہے تب تک، تو انہوں نے جا کے اس کو فتح کر لیا. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری تھی جو برحق ثابت ہوئی. تو یہ اور بیسیکلی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ بس آپ یقین اور ایمان کو پختہ رکھ کے جب اس پر عمل پیرا رہتے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہو. اب یہ دیکھیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، اللہ کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا فرما کے اس کے بعد فرمایا کہ ان کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو، دلی دوستی. اب اس کے بعد کیا فرمایا کہ ان کے ساتھ تو دوستی نہ کرو، لیکن فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی تو پھر میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو. یحببکم اللہ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت فرمائے گا. یعنی اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو اور اللہ کی محبت واپس حاصل بھی کرنا چاہتے ہو، تو اس کا راستہ کیا ہے کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. یہ اس کا راستہ ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ اس سے پھر جائیں، روگردانی کریں، منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ فرما دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا. یعنی وہ جو بار بار تانے دیتے تھے اور یہ باتیں کرتے تھے، تو فرمایا کہ اگر کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی لگاؤ اور محبوب خدا کی پیروی کرو. اور یہ فرما دو، اور اگر اس کے بعد بھی یہ منہ پھیر لیں یا ایسا نہ کریں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، ان کے ساتھ دوستی نہیں فرماتا. اللہ اکبر. یہ جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دیکھیں نا کہ اس آیت مبارکہ یہ جو دو آیات ہیں بالخصوص کافروں کے دوستی کو منع کر کے، اس کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا حکم بھی عطا فرما دیا. اب اگر ہم دیکھیں تو اس دنیا میں مخلوق کی جو معراج ہے، یعنی کسی بھی انسان کی سب سے سربلندی اور اس کی عزتوں کی انتہا کیا ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ محبت کرے، ہے نا. ہم سب تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے؟ یہ تو ہم دعویٰ نہیں کرتے. لیکن ہماری عزت کی، ہماری بزرگی کی، ہماری قبولیت کی معراج یہ ہوگی، بلندی یہ ہوگی کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو یحببکم اللہ کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی پیروی کرو. یہ آیات مبارکہ ہے جو چونکہ ابھی نماز کا ٹائم بھی آئی تھنک ہونے والا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. ان آیات کی جو تھوڑی ڈیٹیل ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ ضروری ہے ہمیں اس کو سمجھنا، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کا حصول، اور خاص طور پہ ایسی چیز کا حصول جو ان سین ہو،
اس کے حصول کے لیے اس سے پہلے جو سین ہو اس کی طرف اٹیچمنٹ ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں نماز کا ہمیں حکم دیا ہے، تو ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ سجدہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کرتے ہیں، لیکن ان سین کو سجدہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے ایک سین خانہ کعبہ بنا ہوتا ہے نا، ایک ایسی بلڈنگ جس کی طرف رخ کرنا، کیونکہ انسان کی نیچر یہ ہے وہ جو چیز دیکھتا ہے پھر اس کے ساتھ محبت کرنا اسے آسان لگتا ہے، اور وہ جو دیکھی چیز ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بنتی ہو ویل اینڈ گڈ، اور اگر اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہو تو پھر وہ کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ کیونکہ ویسے تو مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے نا کہ جی ہم ان معبودان باطلہ کی جو ہم عبادت کرتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں دکھتے بھی ہیں اور ہمیں اللہ کا قرب دیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہمیں مکس اپ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ خود ان کے الفاظ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائے ہیں کہ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہ تو خانہ کعبہ کی عبادت کرتا ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے۔ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے، اور ان دونوں سے محبت کریں گے تو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب اور ذریعہ بنے گا، کفر کا ذریعہ بنے گا۔ یہ جو تھوڑا سا فرق ہے اس کو ذہن میں رکھیں گے نا تو معاملہ ایزی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ بھی نماز مغرب ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دیکھتے ہیں، امجد بھائی سے ناشیف سنتے ہیں۔